नाहूम से पहले मीका 7वां बाब और उसकी 5वीं आयत से 7वीं आयत तक हम देखें। और ये तलावत हमारे लिए पास्टर जुनेद साहब करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, किसी दोस्त पर एतमाद ना करो, हमराज पर भरोसा ना रखो। हाँ, अपने मुंह का दरवाज़ा अपनी बीवी के सामने बंद रखो, क्योंकि बेटा अपने बाप को हकीर जानता है और बेटी अपनी माँ के और बहू अपनी सास के खिलाफ होती है, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग हैं। लेकिन मैं खुदावन की राह देखूंगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतज़ार करूंगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू पास्टर। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हज़ूरी में हैं, इसलिए हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। ये मुबारक लम्हे, ये मुबारक वक्त हमारी जिंदगी में खुदा हर हफ्ते लाता है, और खुदा चाहता है कि हर रोज ये मुबारक वक्त हमारी जिंदगी में हम डेली खुदा के हुजूर झुके, हम डेली खुदा की तारीफ करें और खुदा उनके कदमों में झुके। आज का जो मज़मून है वो लिख लीजिए अपने पास, वो है खुदा सुनेगा। बोलिए लीजिए मेरे साथ, खुदा सुनेगा। अक्सर औक़ात हम इंसान होते हुए अपने अंदर बहुत से नेगेटिव थॉट्स इस कदर गहरे कर लेते हैं कि उनसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे अंदर कई दफा ऐसी सोच आ जाती है कि खुदा सुनता नहीं है, खुदा जवाब नहीं देता है, खुदा मेहरबान नहीं है, खुदा बोलता नहीं है, खुदा मेरी तरफ नहीं है। अक्सर औक़ात मुश्किल हालात में और कमजोर लम्हों में हम इन ख्यालात का शिकार हो जाते हैं, और जब हम ऐसी सोच में मुब्तला हो जाते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम अपना दुख, अपना दर्द, अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी अपनों के साथ शेयर करें। अभी तलावत में हमने देखा, कलाम कह रहा है किसी दोस्त पर एतमाद ना करो, क्योंकि अक्सर औक़ात हम अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग करते हैं, अपने राज उनके सामने बयान कर देते हैं। करें, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा होना चाहिए, एक, सिर्फ एक, जिसके साथ आपकी गहरी शेयरिंग हो। पंजाबी का मुहावरा, ऐसा शख्स हो जिन्हें सामने असी अपना ढिड बोल सकिए, क्योंकि ऐसा शख्स अगर हमारी जिंदगी में है जो कंचन कट दे, है ना, ये पंजाबी का बड़ा अच्छा मुहावरा है, कंचन कट दे, वो दोस्त है। तो जिन्हें चौंक चुकल होके गल फैला दी थी, क्या वो दोस्त है? और आज के जमाना में आप गौर फरमा लीजिए, आपको ज्यादातर बातें फैलाने वाले मिलेंगे कंचन कंचन वाले बहुत कम है, बहुत कम है जो आपके दुख में आपके साथ रोते हैं, जो आपकी मुसीबत में परेशान होते हैं, जो आपकी कमजोरी में कमजोर होते हैं, जो आपके अंदर आपके साथ रहते हैं और आपका ख्याल करते, बहुत कम है, और हमें उनका इल्म नहीं है। इसीलिए कलाम कह रहा है कि
کسی دوست پر اعتماد نہ کرنا، اپنی بات اپنا راز مت دینا۔ آگے چلیے ذرا، میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اکثر اوقات دوست جب تک دوست رہتا ہے تب تک کام ٹھیک رہتا ہے، پر جن دن دوست دشمن بنتا ہے وہ آپ کے راز بانٹ دیتا ہے۔ سو بی کیئرفل۔ آگے چلیے جی، ہم راز پر بھروسہ نہ رکھو، نہ دوست کو راز دو، نہ ہم راز یعنی کہ کسی نے راز تاڈے کول نے تے تاڈے راز بچیے۔ اس کی وجہ ہے کیوں کلام ہمیں کہہ رہا ہے، ہاں اپنے منہ کا دروازہ اپنی بیوی کے سامنے بند رکھو۔ بچیو، میں نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے۔ بھائیو کچھ سوچئے، خدا کہہ رہا ہے اپنے منہ کا دروازہ اپنی بیوی کے سامنے بند کیجیے۔ ساری باتیں اگلنے والی نہیں ہوتی، ساری باتیں بیان کرنے والی نہیں ہوتی۔ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں، پازیٹیو جا رہے ہوتے ہیں، ترقی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے منہ کے کھلنے کی بات دیر ہوتی ہے، آپ کی پازیٹیو باتیں صرف فیڈنگ کی وجہ سے، مشوروں کی وجہ سے نیگیٹو ہو جاتی ہیں، آپ اچھا چلتے چلتے خراب چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو بی کیئرفل۔ ساریاں نہیں، دسو ضرور، ساریاں نہیں، کچھ چیزوں کو رکھیں۔ کیوں؟ دوست سے بھی بچا کر رکھیں، ہم راز سے بھی بچا کر رکھیں، اور بیوی سے بھی بچا کر رکھیں۔ میں نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا بھائی، اس کلام یہ آن دا ریکارڈ بات ہو رہی ہے، یہ کلام کی بات ہے۔ کلام کہہ رہا ہے اپنے منہ کے دروازے کو بیوی کے سامنے بند رکھو۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ بیٹا اپنے باپ کو حقیر جانتا ہے۔ باپ اور بیٹے کے رشتے میں کیا ہے؟ ہمیں ان کے درمیان میں مسائل نظر آ رہے ہیں۔ بیٹا باپ کو حقیر جانتا ہے، کہتا ابا جی تانوں کی پتہ ہے۔ یہ اکثر ڈائلوگ ہے نا، ہر گھرانے میں ہوتا ہے، اور کہتا ابا جی تانوں کی پتہ ہے۔ پر بچیاں نو یہ نہیں پتا کہ ابا جو نہیں سارا ہی پتہ ہے۔ ابا جی بھی کدی جوان سن نا، ابا جی بھی کدی منڈے سن۔ سو بیٹا باپ کو حقیر جانتا ہے، آگے کیا جی، اور بیٹی ماں کو، ٹھیک ہے نا، بیٹا باپ کے خلاف ہے، بیٹی ماں کے ہے، اور بہو ساس کے ہے۔ ہاں جی، پھر رہ گئی گل، کوئی گل پیچھے رہ گئی؟ باپ بیٹا، ماں باپ اور ساس بہو، سارے رشتے آ گئے، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ یہ اپنی بڑاس کہیں نہ کہیں دکھا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کہیں نہ کہیں دبوچ لیتے ہیں۔ اور کلام ایک اعلان کرتا ہے اس آیت کے آخر میں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہیں، باہروں نہیں بھائی۔ کون ہے جی؟ گھر کے لوگ ہیں۔ بی کیئرفل، کچھ چیزوں کو کسی کے سامنے شو نہ کریں۔ ہاں ایک جگہ ہے جہاں آپ نے اپنا منہ کھولنا ہے، ایک جگہ ہے جہاں آپ نے اپنے راز بیان کرنے ہیں، ایک جگہ ہے جہاں آپ کو پورا اعتماد ہے، باپ کو بیٹے پر نہیں، بیٹے کو باپ پر نہیں، ماں کو بیٹی پر نہیں، بیٹی کو ماں پر نہیں، ساس کو بہو اور بہو کو ساس پر اعتماد نہیں ہے، لیکن ان سب کو یعنی کہ پورے خاندان کو ایک جگہ ہے جہاں پورا اعتماد ہے، پورا بھروسہ ہے کہ یہاں سے میری بات لیک نہیں ہوگی، یہاں سے میرا راز کہیں کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گا، اور وہ جگہ کوئی اور نہیں ہے، وہ جگہ خدا کا گھر اور خدا کے کرم ہے۔ آئیے اپنے راز اپنے خدا کے ساتھ شیئر کریں، اپنی باتیں خدا کے ساتھ شیئر کریں، اپنا دل خدا کے سامنے کھولیں، تاکہ خدا آپ کے راز کو راز ہی رکھے گا۔ ہلیلویا! وہ آپ کے راز کو جانے نہیں دے گا۔ دوست بے وفا ہو سکتا ہے،
बाप और माँ, बेटा और बेटी, सास और बहू, मियाँ और बीवी में से कोई भी बेवफा हो सकता है, लेकिन खुदा वफादार रहता है। खुदा हमेशा वफादार रहता है। वो हमसे प्यार करता है, उसका प्यार कभी हमसे दूर नहीं होता। अजीजों, हम अपने राज जगह जगह बताते हैं। अगर यहाँ पर किसी भाई बहन के दिल में ये बात है कि मेरा खुदा मेरी सुनता नहीं है और वो अपनी बातें यहाँ वहाँ रिश्तों को बनाने और तोड़ने में अपने राज बयान कर रहा है, तो आज खुदा का कलाम आपके लिए मेरी बहन है, आपके लिए मेरे भाई है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिला झिझक आप जैसे भी हैं, आपकी जैसी भी कंडीशन है, आपकी रूहानी हालत जैसी भी है, आपकी जिस्मानी हालत जैसी भी है, अपने तमाम राजों को लेकर यीशु के कदमों में आ जाइए। वो आपको कबूल करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कबूल करने के लिए तैयार है। वो सुनेगा, उसके कान है, उसके कान भारी नहीं है कि वो आपकी बात ना सुन सके। वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। उसे मौका दीजिए, उसे मौका दीजिए। हालेलुया। ये तभी होगा जब आपके अंदर से ये ख्याल खत्म होगा कि खुदा सुनता नहीं है। अपने अंदर इस ईमान को कायम कर लीजिए कि मैं जैसा भी हूं, मेरा खुदा मेरी बात को सुनता है और कबूल भी कर लेता है। हालेलुया। या आखिरी बात करके मैं इस मौजू को आगे लेकर जाऊंगा। हम अपनी बातें सारी दुनिया को बताते हैं जहां से उनका कोई हाल नहीं मिलता, लेकिन वहां नहीं बताते जहां से हमारा हाल आना है, और वो खुदा की हुजूरी और खुदा के कदम है। आइए अपने ज़हन को, अपने ख्याल को, अपने दिल को बदलें और खुदा पर भरोसा करना शुरू कीजिए, खुदा पर तवक्कुल करना शुरू कीजिए और खुदा हमारी सुनेगा। एक हवाला जल्दी से मेरे साथ देखिएगा। अमसाल 24वां बाब और उसकी 16वीं आयत देखेंगे। खुदा ने लिखा है, क्योंकि सादिक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिरकर पड़ा ही रहता है। डी ट्रैक होना कोई बुरी बात, इंसान होते हुए हम डी ट्रैक हो सकते हैं। खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते चलते कई दफा मुसीबतें आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और एक खुले लफ्जों में बात कहने लगा हूं, हमसे दानिस्ता या गैर दानिस्ता गुनाह हो जाता है। मैं इन्हों पंजाबी कहना वा कि गोडे लग जाते हैं, कहीं ना कहीं लग जाता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप और मैं इंसान हैं, हमसे कहीं ना कहीं खता हो सकती है, क्योंकि पौल कहता है जो नेकी मैं करना चाहता हूं वो मुझसे होती नहीं, और जो गुनाह मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे, इंसान है ना, गोश्त है, गलती के इम्कान है। लेकिन जो सादिक है सुन लीजिए, जो सच्चे हैं सुन लीजिए, जो खुदा पर ईमान रखते हैं सुन लीजिए, जो खुदा को अपना खुदा मानते और ये मानते हैं कि खुदा अपने कान मेरी दुआओं पर लगाए रखता है, वो सुन लीजिए कि सादिक 7 बार गिर सकता है। गलती हो सकती है, मुश्किल आ सकती है, टेंशन आ सकती है, बीमारी आ सकती है, सादिक 7 बार गिरता है। और खुशी की खबर आपके लिए और मेरे लिए अजीजों ये है कि सादिक गिरता तो है लेकिन फिर उठ खड़ा होता है। वो गिरा ही नहीं रहता, वो उठ खड़ा होता है। और वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि उसके पीछे ये महरकात होते हैं, ये सोच होती है, ये ख्याल होता है कि मेरा खुदा मेरी सुनेगा। हालेलुया, मेरा खुदा मेरी सुनेगा। पीछे ये महर
मुतहर्रक होता है और उसके साथ उसका ईमान होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा खुदा मेरे साथ है, वो मुझे बचाने की कुदरत रखता है, वो मुझे बचा लेगा। और अभी पिछले दिनों मैंने कलाम सुनाया, वो आजमाइश को आने देता है और उतनी ही आने देता है जितनी हम बर्दाश्त कर सके, और साथ में निकलने का नाम भी निकाल देता है। हालेलुया। सो सादिक 7 बार गिरता है और उठ खड़ा होता है। उठाने वाली जात उसके साथ है, बचाने वाली जात उसके साथ है, इसलिए वो उठ खड़ा होता है। लेकिन शरारत करने वालों के लिए बुरी खबर है, शरीर के लिए बुरी खबर है, वो गिरता तो है लेकिन फिर दोबारा उठ नहीं खड़ा होता, क्योंकि वो बला में गिरकर पड़ा ही रहता है। क्योंकि इब्लीस को आपकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, उसे तो आपकी मौत से मतलब है। वो तो चाहता है हमेशा की जिंदगियों में से निकल जाए और मौत के ये हकदार बन जाए। इसलिए जब शरीर ऊंचा उड़ता है तो घबराइए ना, चंद दिनों के लिए होता है। जब शरारती आदमी सर बुलंद किया जाता है, घबराइए ना। ईमानदार अपने ईमान से ना डोले, वो ईमान रखें कि मेरा खुदा मुझे वक्त पर सरफराज करेगा। क्योंकि आप उसे ऊंचा जाते तो देखेंगे लेकिन फिर उसे वापस भी आते देखेंगे। शुरली कभी लिखी किसी ने पुराने जमाने ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾਈ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਮੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਪਾੜ ਫੂੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। जितनी स्पीड से वो ऊपर जाती है ना, आपके लिए खुशी की खबर है, उस तो ज्यादा स्पीड ना थले हो। शरीर का भी यही हाल है। शरीर नजर तो आता है कि ओ कमाल हो गया, ओ तरक्कियां हो गई, बड़ी बात है, लेकिन उसके बैकअप में शरारत होती है। शरीर जब गिरता है तो फिर बला में गिरकर पड़ा ही रहता है, उसे उठाने वाला कोई नहीं होता। आप सादिक हैं, आप खुदा के कलाम को मानने वाले हैं, आप खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, आप गिर सकते हैं लेकिन गिरे हुए को उठाने वाला आपके साथ है और वो आपको गिरा नहीं देगा, वो उठा खड़ा करेगा और आपको बहाल कर देगा। हालेलुया। एक और हवाला जरा देखिएगा दुआ सुनने के ताल्लुक से। अमसाल 15वां बाब और उसकी 29वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद शरीरों से दूर है पर वो साधकों की दुआ सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शरीरों से उठ जाता है। ज़बूर में गाते हैं ना, घुमंडियां को वो नहीं जानता तो ना झूठिया नाल, ये शरीर झूठे ही है ना, झूठ बोलते हैं, शरारत करते हैं, ये दूसरों के लिए गन खोदते हैं, दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, टांगे खींचते हैं, दूसरों की तरक्की से जलते हैं, दूसरों के लिए तरह तरह की मुसीबतें खड़ी करते हैं। लेकिन अगर तरक्की करने वाला साधक है, अगर तरक्की करने वाला खुदा का बंदा है, अगर तरक्की करने वाला खुदा का खानदान है, अगर तरक्की करने वाला खुदा का घराना है, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा शरीरों से दूर रहता है लेकिन साधकों की दुआ को सुनता है और सुनकर जवाब देता है और उन्हें बहाल करता है, चाहता है। हालेलुया। सो अपने इस अबहाम में से निकलिए कि खुदा मेरी नहीं सुनता, खुदा मेरी दुआ का जवाब नहीं देता। मेरे अजीज भाई, मेरी अजीज बहन, अपने दिल को बड़ा कीजिए, अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत कीजिए और खुदा पर भरोसा कीजिए, खुदा पर तवक्कल कीजिए और खुदा को अपनी जिंदगी में आने दीजिए, दीजिए, उसे काम करने दीजिए। अगर आप सादिक हैं, अगर आप सादिक हैं तो खुदा आपके साथ भलाई करने के लिए तैयार है। और अगर आप शरीक हैं तो आप इस गलतफहमी में से निकल आइए कि खुदा आपके करीब है। खुदा आपके करीब कोई नहीं है, आप खुदा से दूर हैं और खुदा आपसे दूर है। लेकिन तौबा के अभी भी खुले हैं, तौबा के दरवाजे अभी भी खुले हैं। खुदा आपके लिए अभी भी फिक्रमंद है, खुदा अभी भी
آپ کے لیے دروازے کھول کر باہیں پھیلا کر آپ کا انتظار کر رہا ہے اور وہ آپ کی سننے کے لیے تیار ہے، بشرط کہ آپ کا منہ اس کے سامنے کھلے، آپ بولیں، آپ کہیں اے خدا میں آیا ہوں۔ یاد رکھیے میں خدا کی ایک صفت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جدو کوئی ناراض ہوئے تے اسی صلح کرنا چاہیے، تو ہم اگر صرف چلے ہی جاتے ہیں، ہم صرف سچے دل کے ساتھ کسی کو ملنے کے لیے چلے ہی جاتے ہیں، تو اگلا سمجھ جاتا ہے کہ یہ صلح کر لیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے وہ سمجھ تو جاتا ہے لیکن تب تک صلح نہیں کرتا جب تک ہم منہ سے کہتے نہیں کہ بھائی جی میں تیرے کو معافی مانگنا آیا ہوں۔ آمین آمین۔ ہمارا جانا عزت کا باعث بنے گا، ہاللیلویا۔ خدا ہمارے آنے کو عزت دے گا، وہ ہمیں جانتا ہے، پیار کرتا ہے، اور جب ہم چلے جاتے ہیں خدا پنجابی جو پیو نو چار چڑھ جاتا نا، خدا میں چار چڑھ جاتا ہے۔ خدا کہتا میرا پتر آ گیا، میری بیٹی آ گئی، میرا خاندان آ گیا، میرے بچے آ گئے، میرے بیٹے یسوع نے جن کی خاطر اپنا لہو بہایا ہے وہ مجھے ملنے کے لیے آ گئے ہیں۔ لیکن آپ کا آنا خدا کے حضور میں مبارک تب ہوگا جب آپ کا منہ اقرار کرے گا اے خدا میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر۔ یہ پہلا آپ کے منہ سے نکلنے والا جملہ ہے جو آپ کی قدر و قیمت کو دوگنا کر دے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو کچھ آپ کے منہ سے نکلے گا، جو دعا آپ کے منہ سے نکلے گی، جو الفاظ آپ کے منہ سے نکلیں گے، جو آپ کے منہ سے بات نکلے گی، آسمان کا خدا اس بات کو اسی لمحے اپنے پاس پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کو برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے عزیز میرے بھائی میری بہن اپنے دل کو بڑا کیجئے اور اس ایمان کو لے لیجئے کہ میرا خدا میری سنے گا۔ ہاللیلویا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ آئے خدا کے گھر میں ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ آئے پاک دل سے ہیں اور خدا آپ کی سنے نا۔ یہ ہو سکتا ہے ہم اپنے ماموں کو منانے کے لیے جائیں، خالو نے منانے جائیے، منڈا کھارے چلے چلو جناب، اور کہ میں نہیں جانا۔ یہ انسان کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائی میری بہن اگر میں اور آپ خدا کے پاس آ جاتے ہیں وہ باہیں پھیلائے ہمارا استقبال کرتا اور ہمیں گلے سے لگانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اپنے اندر ایمان کو رکھیے کہ آپ کا خدا آپ کی سنے گا۔ ایک والا ذرا جلدی سے ساتھ ہی دیکھ لیجئے، رومیو کے نام خط 8واں باب اور اس کی 31ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ ہاللیلویا۔ آئیے ذرا زوردار تالی اس بات پر خدا کے لیے بجائیے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ہم اپنے رشتہ داروں پر بڑا مان کرتے ہیں نا، میرا مامے دا پتر اے صحیح ہے، بڑا مان ہے اور منو کون کچھ کہہ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے سب سے بڑا مان کون ہے؟ خدا کی ذات ہے، اور اگر وہ ذات پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے قریب ہے، ہماری فیور میں ہے، سب سے بڑھ کر اگر خدا کی ذات ہماری فیور میں ہے تو مخالفت کرنے والا آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ یاد رکھیے اب دل کو خدا کے بارے میں کلیئر کیجئے، اپنے دل کو خدا کے بارے میں بڑا کلیئر کر لیجئے۔ یاد رکھیے ہم خدا کے بارے میں اپنے خیالات کو کلیئر نہیں کر رہے، کلیئر کر لیجئے، سوچوں کو پازیٹیو کر لیجئے، اور یہ یاد رکھیے کہ آپ اور میں خدا پر بھروسہ رکھیں گے تو خدا کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے وہ ہم جان چکے ہیں۔ صادقوں کی وہ سنتا ہے، صادقوں کی دعا پر وہ کان لاتا ہے، اور یہ بات آج دل میں بٹھا لیجیے۔ اور پال خوبصورت بات کہتا ہے، پالوس رسول کہتا ہے اگر خدا میری طرف ہے تو میرا مخالف کون ہو سکتا ہے؟
کیونکہ جب خدا ہماری سائڈ پر آ جائے گا نا تو مخالفت کرنے والا آپ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوگا، وہ خدا کی مخالفت کر رہا ہوگا، اور خدا مخالفوں کو ہر طرح سے ہرانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین آمین، اونچی طریقہ ہے آمین۔ خدا تو ہارنے والی ذات ہی نہیں ہے، ہارنے والی ذات نہیں ہے، وہ تو فتح ذات ہے جو ہماری سائڈ پر ہے۔ اس کی خاصیتیں کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور اسے پتا ہے میرے بیٹے کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہونی ہے، میری بیٹی کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہونی ہے۔ میں نے کائنات کے کس ذرے کو اس کے لیے مقرر کرنا ہے، اور اس کے لیے رزق پیدا ہونا ہے، اس کی بیماری کا علاج کہاں پر ہے اسے پتا ہے۔ اگر خدا ہماری فیور میں ہے، اگر خدا ہماری طرف ہے، تو ہمیں فیورز کیا مل رہی ہے؟ بیماری میں علاج کہاں سے ہونا ہے؟ بولے ہاللیلویا۔ مشکل میں مدد کہاں سے آنی ہے؟ ہاللیلویا۔ اسی لیے تو داؤد کہتا ہے خداوند میرا چھپاؤ ہے، خداوند میرا چرواہا ہے، خداوند میرا پالنے والا ہے، خداوند میری کمک ہے، خداوند میرا اونچا برج ہے، وہ میری چھپنے کی جگہ ہے، وہ میری سپر ہے، اور وہی مجھے بچانے والا خدا ہے۔ اور وہ خدا پر پورا توکل کرتا ہے، پورا بھروسہ کرتا ہے، اور یہاں تک کہ دشتوں میں پھر رہا ہے پھر بھی کہتا ہے میرا خدا میرے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ ایویں نہ پریشان رہا کرو۔ جب آپ اپنے معاملے انسانوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے لگائیں گے تو انسانوں جیسی برکت پائیں گے، لیکن اگر آپ خدا کو اپنی طرف کر لیں گے، اگر آپ خدا کو اپنی سائڈ پر کر لیں گے، تو یاد رکھیے پھر آپ کا مخالف کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور جو پھر بھی اگر کوئی اس بات پر اڑ جائے کہ میں نے اس بندے کی مخالفت کرنی ہے، تو کلام کہتا ہے اگر خدا کو تمہاری روشیں پسند آ جائے تو وہ تمہارے دشمنوں کو تمہارے دوست بنا سکتا ہے، وہ تمہارے دشمنوں کو تمہاری طرف کر سکتا ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں اس تجربہ کو کر کے دیکھا ہے، ہٹ بیتیاں کر کے دیکھی ہیں، میرے پاس تجربات کا ڈھیر لگا ہے۔ جو شخص اس چرچ کا، جو شخص اس کلیسیا کا مخالف اٹھا ہے، خدا نے ایسا کام کیا ہے کہ وہ مخالف خدا کے قدموں میں آ گیا ہے اور وہ چرچ کا دوست بن گیا ہے۔ میں نے بڑا دیکھا ہے۔ آج مجھے 14-15 سال ہو گیا چرچ چلاتے ہوئے، 18 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے۔ جو خدا کے مخالف ہوتا ہے، اگر آپ کی روشیں خدا کے حضور میں درست ہیں تو یاد رکھیے آپ کے مخالف آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ اور یہ کرنے والی ذات آپ نہیں ہے، نہ آپ کے کوئی چاچا ماما پھوپھا ہے، یہ کرنے والی ذات آسمان پر بیٹھے ہمارے زندہ خدا کا کمال ہے کہ وہ آپ کے دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے۔ آخری آیت جلدی سے دیکھیں گے، فلپیوں 4 باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر کلام مقدس میں لکھا ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں، فلپیوں 4 باب اس کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ تب ہوگا جب آپ کے دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ خدا میری سنے گا، میں تنہا نہیں ہوں، میں فادر لیس نہیں ہوں، میں اپنے زندہ خدا کے پاس جاؤں گا اور وہ مجھے سنے گا اور وہ مجھے طاقت دے گا، اور جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ عزیزو، اپنے دل خدا کے قدموں میں لگائیے، اپنا منہ اپنے رشتوں میں کھولنے کی بجائے خدا کے سامنے کھولیے۔ آپ کے سیکرٹ رہیں گے،
آپ کے راز راز رہیں گے اور آپ کی منتیں سنی جائیں گی، آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا، آپ کی دعاؤں کو خدا کے حضور میں عزت ملے گی اور آپ کے الفاظ خدا کی کتاب میں لکھ لیے جائیں گے۔ میری بیٹی نے، میرے بیٹے نے اس وقت میں میرے ساتھ یہ گفتگو کی اور میں نے کہا یہ جواب دیا۔ ایک ختم تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، بعد میں وہ اس کا وقت نہیں تھا تو اوپر چلا گیا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے فرشتے سے کہا کہ مجھے سیر کراؤ۔ اس نے کہا مجھے اس نے بہت خوبصورت خوبصورت جگہ دکھائی اور ایک بہت بڑا گدام، بہت بڑا، تو وہاں پر بڑے بڑے ٹرنکس پڑے ہوئے تھے، پیٹیاں۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس فرشتے سے پوچھا کہ یہ بڑے بڑے ٹرنکس کیا ہیں؟ میں نے تو ساری جگہ ہریالی، خوبصورتی، سب کچھ دیکھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ان پیٹیوں میں ان دعاؤں کا جواب ہے جو بھی انسانوں نے مانگی نہیں ہے، جو بھی انسانوں نے خدا کے حضور مانگی نہیں ہے، یہ ان دعاؤں کا جواب ہے۔ اسی لیے تو کلام میں لکھا ہے وہ جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو، وہ جانتا ہے تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اے میرے بھائی میری بہن، انسانوں کے سامنے رونے کی بجائے اپنے آسمان کے خدا کے سامنے روئیے، آنسوؤں سے بھیگی دعا کیجیے اور اپنے خدا پر بھروسہ کیجیے کہ وہ میری دعا سنے گا، وہ میری دعا سنے گا، وہ میری دعا سن کر جواب دے گا۔ اور پال کی طرح یہ نعرہ لگائے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، اور آپ کی زندگی طاقتور ہو جائے گی۔ ایمان میں آپ جسمانی طور پر جیسے بھی ہیں، آپ ایمان میں مضبوط ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے آپ کا خدا آپ کے لیے آج یہ بات بیان کرتا ہے کہ وہ آپ کی طرف ہے، وہ آپ کی طرف ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ 3 ٹائم روٹی کھا رہے ہیں، اگر آپ اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، اگر آپ کی زندگی روحانی طور پر خدا پر بھروسے میں ہے، تو میں آپ کو خوشی کی خبر دیتا ہوں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ کی طرف ہے، خدا آپ سے دور نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ زندہ خدا موجود ہے، زندہ خدا آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے، خدا آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہے جب ہماری زندگیوں کے اندر یسوع مسیح کی پریزنس ہوگی، یسوع مسیح کو ہم اپنی زندگیوں میں لیں گے، یسوع مسیح کو اپنے گھر کا فرد بنائیں گے، یسوع مسیح کو اپنا دل دیں گے اور یسوع مسیح پر پورا توکل اور بھروسہ کریں گے۔ یاد رکھیے وہ ہماری دعا کو سنے گا اور ہمیں برکت دے گا۔ آئیے جب ہم کھڑے ہو اور خداوند کے حضور اس بات کے